سورہ نساء آیت نمبر 5 اور 6۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 5-6 کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ ولا تؤتوا فعل نہیں ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تم نہ دو، السفہاء یہ جمع ہے، اس کا واحد سفیہن آئے گا، وہ بندہ جس میں عقل کی پختگی نہ ہو، بیوقوف یا کم عقل۔ اور یہاں سفہاء سے مراد وہ یتیم ہے جو اگرچہ عمر کے لحاظ سے حد بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، لیکن نقصان عقل کی وجہ سے امور کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتے۔ اموالکم یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اپنے مال، اپنے مال، اس سے مراد وہ مال جو بطور نگران تمہارے پاس، یتیم کا مال، التی وہ جو جعل اللہ بنایا اللہ نے، ٹھہرایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن یہ قیامن مصدر بھی ہے اور قائمن کی جمع بھی ہے۔ قیام اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی بقا وابستہ ہو، یعنی اپنا مال کمقلوں کو نہ دو جس کو اللہ نے تمہاری زندگی کا سرمایہ اور بقا کا سامان بنایا ہے۔ وارزقوہم یہ رزقن سے ہے، رزقن مصدر سے امر، جمع مذکر رزق یرزق ماضی مضارع ہیں، رزقن مصدر ہے، اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب ہے، فیہا فی حرف ہے، جار ہے، ہا جو ہے یہ مجرور ہے چونکہ فی اس کے اوپر داخل ہوا ہے، اور ہا ضمیر واحد مؤنث کی ہے، غائب مجرور ہے، اور اس مال میں سے انہیں رزق دو، کھانے کو دو۔ وَاكْسُوهُمْ یہ کسون سے ہے، کسا یکسو، اور انہیں پہناتے رہو، لباس دو، پوشاک دو۔ وَقُولُوا اور کہتے رہو ان سے، لہم ان سے، قولاً قولاً بات، معروفہ معروفہ اچھی پسندیدہ بات، معقول بات۔ وابتلو یہ ابتلا سے ہے، ابتلا مصدر ہے، اسے امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور تم امتحان میں ڈالو، آزماؤ، الیتامی جمع ہے، واحد یتیمن ہے، یتیموں کا امتحان لو، یتیموں کا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغو یہ بلوغ پہنچنا، وہ پہنچے ان نکاح یعنی وقت نکاح کو، سن بلوغ مراد ہے، یعنی اس عمر کو جس میں انسان
اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی شادی کی جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 18 سال ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 15 سال ہے۔ فَإِن پس اگر آنستم، ایناس مصدر آئے گا، تم نے دیکھا محسوس کیا، منہم ان سے، رشدن عقل کی پختگی اور ہدایت، یعنی باتوں کو کاموں کو سلجھانے کا ملکہ، سمجھنے کا ملکہ، بصیرت۔ فادفعوا دفع مصدر سے ہے یہ، پس تم حوالہ کرو، ان کو دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کا مال، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ تم، ہاں ان کے مال، اسرافاً، یہ اسراف مصدر آتا ہے، اور اسرف یسرف، اسراف ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ وبداراً، بدار فعال ان کے وزن پر ہے، اور جلدی کر کے، مطلب یہ ہے کہ یتیموں کا امتحان لیتے رہو، جانچ پڑتال کرتے رہو، جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ اب اس میں مال کی حفاظت کا ملکہ پیدا ہو گیا ہے، اب کوئی بہانے مت ڈھونڈو، ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ ومن اور جو کوئی کانا ہو، غنیًا غیر محتاج، مالدار، بے نیاز، فلیستعفف، استعفاف مصدر سے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور عفافہ جو ہے اس کا مادہ ہے عین فافا، جس کے معنی ہے تھوڑی پر اکتفا کرنا، کم پر اکتفا کرنا اور رکنا، اور اس کا مشہور معنی جو ہے پاک دامنی اور شہوت کے غلبے سے رکنا۔ اور یہاں اسے مراد ہے یتیم کا مال صرف کرنے اور کھانے سے رکنا۔ فمن پس جو کان ہو فقیراً محتاج، تو فقیر جو ہے فقر، جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر ہے، تو فلیاکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق، مناسب طریقے سے، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا اگر محتاج ہے، مفلس ہے، تو اس کے مال سے بقدر کفالت، جو نگرانی کے لیے وقت دیتا ہے، اس کے بقدر یہ بندہ کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پس جب تم حوالے کرو ان کے، اموالہم ان کا مال، فَأَشْهِدُوا اشہاد سے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، گواہ بناؤ، علیہم ان پر، وکفا یہ کفایتن اس کا مصدر آئے گا، اور کافی ہے اللہ، یعنی بطور گواہ، حسیبہ حساب لینے والا، حسابن مصدر سے یہ فعیل، حسیب صفت مشبہ، لیکن معنی میں فاعل کا آئے گا، حساب لینے والا، اللہ حساب کرنے والا، حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 5-6 کی مختصر تفسیر۔ ان آیات میں یتیم کے حقوق کی حفاظت کا ذکر ہے مال کے حوالے سے، اور دوسرا اہم قانون مال کے حفاظت کا ہے۔ اب مال کا تعلق یتیم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مال کا تعلق عام انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اب عام انسانوں میں ان کی حالتوں کو دیکھا جائے گا جس طرح یتیم کی حالت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو مال کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ مال مائع زندگانی ہے، ہماری بقا کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، یہاں پر زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، وہ اسباب جن کے پاس زیادہ ہیں وہ ظاہری زندگی ان کی اچھی گزرتی ہے، اور جن کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، تو وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو مال کمانا جائز ہے، بلکہ عبادت ہے، اپنے حدود کے اندر
اور پھر جب وہ نعمت آ گئی تو اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا حکم ہے، اس کو اڑایا نہ جائے، اس کو ناجائز مصارف میں خرچ نہ کیا جائے، اور پھر جب مال کا تعلق یتیم کے ساتھ ہو تو وہ حقوق العباد کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب معاشرے میں جو یتیم ہے، جیسے بتایا گیا ہے، بڑا مظلوم یتیم ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر بولنے والا کوئی نہیں، اس کا باپ مر چکا ہوتا ہے اور وہ خود جو ہے چھوٹا ہے، ضعیف ہے، عقل ہے تو ناپختہ، فیصلہ کر نہیں سکتا، لہٰذا جو ان کے بڑے ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مفادات کی حفاظت کرو، اس کو علم دین سے آشنا کرو اور اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھاؤ، اور یہ اس کے وراثت کے حوالے سے جو اس کے لیگل ہیئرس ہیں، بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ویسا کوئی نہیں ہے تو حکومت وقت مقرر کرتی ہے، اس کے لیے قانون میں مستقل سبجیکٹ موجود ہے، گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ، اس کے اندر اس کی شرائط بتائے گئے ہیں، کون نگران بن سکتا ہے، اس نگران کی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں، وہ نگران کس طرح یتیم کے مال کی حفاظت کرے گا، اگر وہ مجبور ہے، وقت دیتا ہے یتیم کے مال کو انویسٹ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، تو خود اپنے لیے وہ کچھ کما نہیں سکتا ہے، تو کیا یتیم کے مال میں سے کچھ کھا پی سکتا ہے؟ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری باتیں اس قانون میں بیان ہوئی ہیں، اور یہی باتیں دوسرے اس کے جو ولی ہوتے ہیں ان ولیوں کو بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے فرمایا لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اور تم ناسمجھوں کو اپنے وہ اموال مت حوالے کرو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک تو سفہاء ہے جس میں عقل کم ہو، عقل ناپختہ ہو، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے کم عقلوں کو، ناسمجھوں کو مال حوالے مت کرو، یہ عورتوں کو بھی شامل ہے، بچوں کو بھی شامل ہے، اور جو تجربہ نہیں رکھتے ہیں، نہ تجربہ کار لوگوں کو، سب کو شامل ہے۔ اموالکم التی، اپنا وہ مال، دیکھو اموالکم کہا ہے، یہ یتیم کا مال، چونکہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کسی مسلمان کا مال اس طرح ناجائز طریقے سے استعمال کرنا دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کا خون، اس کا مال، اس کی دلی خوشی سے دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارا مال ہے، اس لیے کہ یہ یتیم جب بڑا ہو جائے، جس میں عقل کی ناپختگی ہے، یہ جب بڑا ہو جائے اور اس کا مال اس کے بڑے ہونے سے پہلے تم نے ختم کر دیا، تو پھر یہ تیرے گلے پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے تجھے قتل کر ڈالے گا، لہٰذا یہ تمہارے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس کی حفاظت کرو، اور یتیم جب بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کے حوالے کرو، اس سے پہلے حوالے مت کرو، نقصان ہوگا۔ جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو تمہارے لیے اللہ نے بقا کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ دنیا میں دو سلسلے ہیں، روحانی سلسلہ اور جسمانی یا مادی سلسلہ۔ روحانیات بھی کار فرما ہے اور مادیت بھی کار فرما ہے۔ خود ہمارا 5-6 فٹ بدن جو ہے، اس میں بدن بھی ہے، اس کے اندر روح بھی ہے۔ روح نکل جائے تو بدن لاش ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور جب روح ہے اور بدن نہیں ہے تو صرف روح کے ذریعے دنیا میں کچھ کام نہیں کیا جا سکتا، بدن اس کے لیے اوزار ہے، آلہ ہے، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
غذا فراہم کی ہے، صحت اور تندرستی کا سامان مقرر فرمایا ہے، تو اس مال کو جو ظاہری ذریعہ ہے مادی جسم کے لیے، مادی زندگی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، باعزت زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو بقا کا سامان ہے، قیامن کر فرمایا۔ اس طرح بیت اللہ شریف کے لیے بھی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، تو روحانی لحاظ سے بیت اللہ بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک بیت اللہ کعبہ شریف قائم ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب بیت اللہ شریف کو ڈھایا جائے گا پھر قیامت قائم ہوگی، دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح مال جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مادی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال نہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے، مال نہ ہو تو عبادات، بعض عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور انسانوں کے ساتھ تعاون اور ہمدردی وغیرہ ہے، تو یہ کچھ بندہ ادا نہیں کر سکتا، وہ درجات نہیں پا سکتا، اور پھر بعض اوقات اس بے مالی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر، بے روزگاری، محتاجگی قریب ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچائے، یعنی حالات نہایت نازک ہو جاتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی مال کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس لیے اس کو قیام للناس فرمایا، جعل اللہ لکم قیاما، یہ للناس جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ذکر ہوا ہے، تمہاری بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر مال، اس کی حفاظت کرتے ہوئے جو بندہ مارا جاتا ہے اس کو شہادت کا درجہ دیا ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ، مالداری میں کوئی قباحت نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو ظاہر بات ہے جو متقی ہوگا وہ کمائے گا بھی شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، اور لگائے گا بھی شرعی اصولوں کے مطابق، تو اس کے لیے وہ مال پھر رحمت ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے المال فیما مضى یکرہ، فرماتا ہے کہ ماضی میں، گزشتہ زمانے میں مال کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، فاما اليوم فهو ترس المؤمن ترس المسلم، تو آج کل وہ مسلمانوں کی ڈھال ہے۔ اس لیے کہ انسان جب مجبور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے مال کے لیے، پیسے کے لیے، تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور یہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا المال، اگر ہمارے پاس مال نہ ہو لتمندل الناس، تو لوگ ہمیں پھر ٹیشو پیپر بنائیں گے۔ تو جس طرح آپ بس یوں سمجھو آج کے لیے ان کا یہ قول ہے، آج کل جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس کے پاس مال ہے اس کو سلوٹ دیا جاتا ہے، وہ اگر جھوٹ بھی بولے تو اس کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے، اور بے مال آدمی اور حکمت کے جواہر بھی بکھیرتا ہے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال مال کو قیامن کہا، اللہ نے تمہاری بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور مادی جسم، مادی بدن جو ہے اس کے لیے سہولت فراہم کرنا، اور حلال کھانا، حلال پینا، تو مال کے ساتھ یہ چیزیں متعلق ہیں۔ لہٰذا اس مال کو، جس کی اہمیت اتنی ہے، اس مال کو ضائع مت کرو، اس مال کو بے موقع مت لگاؤ، اس مال کو اسراف مت کرو،
اور سوچ سمجھ کر یہ مال استعمال کرو۔ وارزقوہم فیہا، اور روزی دو، رزق دو، کھانے کو دو اس مال میں سے ان یتیموں کو، یعنی یتیموں کے مال کی بات ہو رہی ہے، یتیموں کے مال کے تم نگران ہو تو یتیموں کو اس مال میں سے کھانے کو دو، وکسوہم، اور پہننے کو دو، یعنی نان نفقہ اور لباس پوشاک کا انتظام ان کے مال سے کر سکتے ہو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے کہو اچھی بات۔ اب اچھی بات مثلاً ان کو نصیحت کرنا، بار بار اس کو سمجھانا کہ بیٹا آپ چھوٹے ہیں، اب سبق پڑھ رہے ہیں، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کا مال ہے، اتنا مال ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے، انویسٹ ہے، اور فلاں پلازہ ہے، فلاں جگہ زمین ہے، سرمایہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جب بڑے ہو جاؤ گے یہ تمہارا مال ہے، تمہارے حوالے کیا جائے گا، تو وہ سکون سے، اطمینان سے علم حاصل کرے گا، یا ہنر سیکھ رہا ہے تو اس ہنر میں لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قول معروف ان کے ساتھ نہیں روا رکھو گے، ان کو بتاؤ گے نہیں، تو معاشرے میں شر پسند عناصر ہیں وہ اسی یتیم کو، جو تمہارا بھتیجا ہے یا بھتیجی ہے، جو کوئی بھی ہے، رشتہ دار ہے، تمہاری نگرانی میں اس کو تمہارے خلاف اکسائیں گے کہ دیکھیں تمہارا باپ جو ہے اتنا بڑا مالدار تھا اور اتنا مال چھوڑا ہے، اور سونا چاندی تھا اور وغیرہ وغیرہ تھا، اور تمہارے چچا نے وہ بیچ کر اپنی اولاد کو تعلیم دی اور فلاں جگہ اپنے نام جو ہے جائیداد لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا اس کے اطمینان کے لیے، اس کی تسلی کے لیے قول معروف، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے کہتے رہو اچھی بات۔ اور تو قول معروف سے دین کا علم بھی مراد لیا گیا ہے، ان کو دین کی تعلیم دو۔ قول معروف، اچھی بات، تربیت، چونکہ اب وہ چھوٹے ہیں تو اس حوالے سے اور اگلی جو آیت ہے اس میں یتیموں سے کاروبار کرا کر ان کو آزمایا جائے، ایک مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے، اور جب یتیم جو ہے حد بلوغ کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کرا دو، شادی ہو جائے، وہ سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر کے ان کو الگ کر دو۔ اور پھر جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو اس پر لوگوں کو گواہ بناؤ۔ تو یتیم کی اس آیت میں 3 حالتوں کا بیان ہے۔ ایک بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے یتیم کی حالت ہے، دوسرا جو ہے بلوغ کے بعد یتیم کی حالت ہے، تیسرا جو ہے ہوشیاری کے بعد، سن رشد کے بعد یتیم کی حالت کا بیان ہے۔ بلوغ سے پہلے وہ اولیاء کے حوالے ہے، اپنے نگرانوں کے حوالے ہے، تو اس کی پوری ذمہ داری نگرانوں پر ہے، اس کو اس کی تعلیم و تربیت، کھانا پینا وغیرہ جس طرح بیان ہوا۔ اور بلوغ کے بعد ان کو کبھی کبھی آزمایا کرو، آزمائش میں ڈالو، کہیں کوئی ذمہ داری چھوٹی موٹی اس کے حوالے کر کے بازار بھیجا کرو، اور کسی سے بات کرنی ہو تو ان سے کروا کے دیکھ لو، اور ان کے ذریعے جواب بھیج دو، سوال کروا کے دیکھو، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں امتحان کے، آزمائش کے۔ اور ہوشیاری کے بعد پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوشیاری جو ہے یہ سن بلوغت کے بعد 10 سال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی بندہ بیوقوف ہی رہے، کم عقل ہی رہے۔ تو ایک وہ بیوقوفی یا عقل کی کمی جو ہے جو بچپن کے آثار کی وجہ سے ہے، ایک وہ جو اس کی جو مجموعی عمر کے اندر ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ جو ہے عقل کی کمی ہو ہی جاتی ہے اور رہتی ہی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک بہت بڑا تجربہ کار آدمی، اس کی عقل ہے،
اور ایک وہ آدمی جو اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلا ہے، اس کی عقل میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو ان دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالغ ہونے کے بعد 10 سال تک جو ہے انتظار کرنا چاہیے، اور 15 سال میں جب بالغ ہوتا ہے تو 10 سال 25 سال، اور 25 سال میں بھی بندہ بیوقوف ہی رہتا ہے، اس کی عقل میں پختگی نہیں آتی ہے، تو ہر صورت میں اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ اور دوسری بات جو ہے 25 سال میں بندہ دادا بن جاتا ہے۔ دادا اس لیے کہ بلوغت کی جو لوور لمٹ ہے مرد کے لیے 12 سال ہے، اور حمل کی لوور لمٹ جو ہے وہ 6 مہینہ ہے۔ 12 سال میں کوئی شادی کرے، بالغ ہو گیا ہے، اور 6 مہینے میں اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ بندہ باپ بن گیا، اور یہ بچہ پھر 12 سال کے اندر بالغ ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے تو 6 مہینے کے بعد یہ بچہ جو ہے پھر باپ بن گیا، اور اس کا باپ جو ہے دادا بن گیا، اور دادا کی عمر 25 سال ہو گئی۔ تو دادا بن کر بھی اپنے نفع نقصان کو کوئی نہیں سمجھتا ہے، تو آگے وہ ذمہ داری پھر دوسروں کے حوالے نہیں ہے، اسی کے سر ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا مال ہر صورت میں اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہاں پر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، جس طرح آزماتے ہیں، حیوانات کو بھی آزماتے ہیں۔ کوئی چیل باز فالکن وغیرہ پالتا ہے شکار کے لیے، اس کو بھی آزماتا ہے، شکار پر چھوڑتا ہے، راستے میں اس کو واپس بلاتا ہے۔ کتا رکھتا ہے تو اس کو بھی آزماتا ہے، اور بیل کو ہل میں جوتنے کے لیے آزماتا ہے۔ تو ہر چیز کو ٹرینڈ کرنے کے لیے، کام کے قابل بنانے کے لیے آزمائش شرط ہے۔ تو ان بچوں کو بھی آزماتے رہو، اور یہ مستقل حکم ہے، آزماتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ان کا نکاح کرا دو۔ اب نکاح کی عمر جو ہے بالغ کب ہوتا ہے، اب اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے فقہاء کے درمیان، اس لیے نکاح کی عمر کا تعلق موسموں کے ساتھ ہے، علاقوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے مزاجوں کے ساتھ ہے۔ اب گرم علاقے کے لوگ ہیں، سرد علاقے کے لوگ ہیں، سرد علاقے کے لوگ دیر سے بالغ ہوتے ہیں، گرم علاقے کے لوگ تو گرم مزاج ہوتے ہیں، جلدی بالغ ہوتے ہیں۔ اور کھاتے پیتے گھرانوں، غریب گھرانوں کے ساتھ ہے، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہمیشہ دمبے کا گوشت جب کھاتے ہیں تو جلدی بالغ ہوتے ہیں، اور جو غریب گھرانے کے لوگ ہیں دال ساگ پہ ان کا گزارا ہوتا ہے، وہ دیر سے بالغ ہوتے تو فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمیشہ فحاشی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا ہے اور وہاں پر پوری دنیا کی فحاشی کو دکھایا جاتا ہے، روز اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ فحاشی میں اور فلمیں دیکھنے والے جلدی بالغ ہوں گے، اور جو احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے بالغ ہونے میں دیر لگے گی۔ اس لیے فقہاء حتمی بات نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم نے بھی اس کو اوپن رکھا ہے۔ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو کسی ملک کے لوگ ایک اس میں عمر میں بالغ ہوتے ہیں، تو دوسرے ملک کے لوگ دوسرے عمر میں بالغ ہوتے ہیں، کوئی 14 سال میں ہوتا ہے تو کوئی 13 سال میں ہوتا ہے، کوئی 12 سال میں ہوتا ہے، اور کوئی 18 سال میں ہوتا ہے۔ تو نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر نکاح کرا دو، مطلب اس کا یہ ہے، نکاح کی عمر کو پہنچے، لڑکا لڑکی ہے اور نکاح نہیں کراؤ گے تو پھر زمین کے اوپر فساد پھیل جائے گا، جس طرح آج کل فساد پھیلی ہوئی ہے۔ اور تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، آئے دن ان کو پھر فحاشی کو عام کرنے والے لوگ ان کو سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، خدا خبر ان کو کیا ملتا ہے، کون ان کو الاؤنس دیتا ہے۔ فحاشی کی ان خبروں کو، ان تصویروں کو مسلمانوں کے اخلاق خراب کرنے کے لیے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور شاید کوئی مسلمان ان کو دیکھ کر خوش نہ ہوتا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا والے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے یہ فحاشی گمراہی کا کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے سورہ نور میں دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو مسلمانوں کے اندر فحاشی کی خبریں پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال
اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم ان میں ہوشیاری کے آثار دیکھو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان کو پھر علیحدہ کر دو۔ اموال حوالے کر دیا تو آگے چل کر وہ چونکہ خود ہوشیار ہو گیا ہے، آگے انویسٹ کرنا ہے، پلازا بنانا ہے، گھر بنانا ہے، گھر آباد کرنا ہے، اپنے پیروں پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جو ان کے جی میں ہو وہ وہی کریں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم ان کے مال مت کھاؤ فضول خرچی کرتے ہوئے اور ان کے بڑے ہونے سے سبقت کرتے ہوئے۔ تو اگر ایسا کرو گے تو یہ بڑوں سے کہا جا رہا ہے، والیوں سے، جو ولی ہیں، گارڈین ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم جلدی کھاؤ گے، یتیم جلدی بڑا ہو جائے گا تو مجھ سے یہ سارا کچھ لے لے گا، لہذا اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو وہ پھر کل کو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اور ان کے باپ کا جو چھوڑا ہوا مال تھا اس کو بچانے کی ایک ہی صورت یہ ہے، بس فضول خرچی سے بچو۔ اگر اس کے ساتھ مزید احسان کرتے ہو تو اس مال کو آگے انویسٹ کرو، تاکہ 15 سال کے اندر کم از کم اس کے اوپر اور مال جمع ہوتا رہے۔ اور دوسری صورت کو بیان کرو، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی ہو مالدار فلیس، تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے۔ استعفاف یعنی اس کے لیے حق الخدمت لینا بھی جائز نہیں ہے، اسی کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا ولی ہے، اس کا حق اس کے اوپر ہے اور ہے مالدار، اس کے لیے اس کے مال میں سے لینا جائز نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہو محتاج، گارڈین ہے، نگران ہے، ولی ہے یتیم کا اور محتاج ہے، اب اس کے لیے ظاہر بات ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، اور وہاں کچھ کمانے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اور ادھر یتیم کے مال کی حفاظت ہے، تو یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی مزدوری سے وہ رہ جاتا ہے، تو شریعت اسلامی نے اس کو اتنی گنجائش دی کہ وہ اپنا جو ٹائم یتیم کے مال کو دے رہا ہے اس ٹائم کے بقدر، اس وقت کے بقدر وہ فقیر جو ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ اب فقر کا استعمال جو ہے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں 4 طرح سے ہے۔ ایک جو ہے ایک آدمی ہے جس کے پاس بقدر ضرورت بھی روزی نہیں ہے، وہ فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جو ہے صرف ضرورت کے لائق اس کے پاس ہے، اندوختہ نہیں ہے، کچھ جمع جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، صرف یعنی ایک وقت کا کھانا اس کے پاس ہے، یہ بھی فقیر ہے۔ اور تیسرا جو ہے تو لیکن نفس اس کا بہت بڑا حریص ہے، اس کو بھی فقیر کہا جاتا ہے، مال کا حریص۔ اور تیسرا جو ہے اللہ کی طرف احتیاج، یہ بھی فقیر ہے، اور یہاں پر مراد حاجت مند ہے، جس کے پاس اندوختہ نہ ہو، وہ محتاج ہو، ایک طرف جائے تو دوسری طرف اپنی حلال مزدوری سے رہ جاتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس میں سے کچھ لے سکتا ہے۔ تو فَإِذَا غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو غنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تب جو ہے وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں لے سکتا ہے۔ غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت مند نہیں ہے، محتاج کسی اور کا نہیں ہے، اتنا اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اپنا گزر بسر اس کا ہو سکتا ہے، تو وہ جو ہے یتیم کے مال سے بچا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ، اور جو کوئی ہو محتاج، حاجت مند، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ یأکل کھائے، بالمعروف صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے یعنی شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، یا اچھا طریقہ وہ ہے جو شریعت نے، قانون نے اس قانون کے مطابق
یعنی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ جو ہے اس کے مطابق جج نے اس کے لیے مقرر کیا ہے کہ بھئی آپ اتنا لے سکتے ہیں، اس کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، آپس جب یہ یتیم بچہ بڑا ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، اپنا کام خود سنبھالنے کے قابل ہو جائے، تو جب تم اس وقت حوالے کرو اس کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ ٹھہراؤ، کسی کو گواہ بناؤ کہ بھئی دیکھیں یہ اس کا باپ میرے بھتیجا تھا، کوئی دوسرا جو بھی رشتہ دار ہے، اور اتنا مال تھا اتنے سال پہلے اور میرے حوالے تھا، اس کو میں نے انویسٹ کیا، اس کے اوپر اتنا آیا، یا انویسٹ نہیں کیا، میں نے فضول خرچی نہیں کی، اور یہ اس مال کی میں حفاظت کرتا رہا، اور اب آپ لوگوں کے سامنے فلاں فلاں گواہوں کے سامنے یہ اپنے اس رشتہ دار کے میں حوالے کرتا ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کل کو یہ بندہ آ کر جھگڑا کھڑا نہیں کر سکے گا کہ میرے باپ نے تو بہت زیادہ چھوڑا تھا اور آپ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس کا 1/3 بھی نہیں ہے، لہٰذا پیسہ نکالو۔ تو جب قرآن کے اس حکم پر ہم عمل کریں گے تو پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اور وکفا باللہ حسیبہ، ہاں اصل حقیقت جو ہے وہ اندر کسی نے کرپشن کیا ہے نہیں کیا ہے، یا جو ولی ہے نگران ہے اس نے بڑا اخلاص دکھایا ہے اور یتیم کے مال کو، اس کی جائیداد کو خوب آباد کیا ہے، بڑھایا ہے، لیکن اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، وہ پھر اللہ حساب لینے والا، اجر دینے والا یا سزا دینے والا اللہ کافی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کافی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں سے گواہ بنانا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔